اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طہارت یہ ناپاکی کی ضد ہوتی ہے، اور جس طرح ناپاکی کی اقسام ہوتی ہیں اس کے جسٹ اپوزٹ پھر طہارت کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں آپ کو بتائی تھیں کہ ایک نجاست حقیقیہ ہوتی ہے، دوسری نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ نجاست حقیقیہ تو وہ نجاست کہلاتی ہے جس کو دیکھ سکیں، چھو سکیں، یا اس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہو جیسے کہ پیشاب۔ اور نجاست حکمیہ وہ ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جس کو آپ چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، اس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں چار چیزیں آتی ہیں۔ پہلا بے وضو پن ہے، دوسرا حالت جنابت، تیسری حالت حیض، چوتھی حالت نفاس۔ یعنی اگر کوئی بے وضو ہے تو یقیناً اس پہ ایک نجاست طاری ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ بے وضو پن ہمیں نظر نہیں آتا، اگر ہم ہاتھ یوں پھیریں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ کوئی نجاست آ جائے، یا ایک باوضو اور ایک بے وضو کو کھڑا کر لیں اور ان دونوں کے اندر کوئی امتیاز کرنے کی کوشش کریں تو ظاہری طور پہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح حالت جنابت ہے، اور تیسرا پھر حالت حیض ہے، اور چوتھی حالت نفاس ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جو کسی خاتون پر ایک مخصوص مدت کے لیے ناپاکی طاری ہوتی ہے اسے حالت نفاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کی تعریف ہے۔ اس کے مقابل پھر طہارت کی بھی ہے۔ اگر نجاست حقیقیہ دور کریں گے تو طہارت حقیقیہ حاصل ہو جائے گی، اور اگر نجاست حکمیہ دور کریں گے تو طہارت حکمیہ حاصل ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے نجاست حکمیہ کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں پہلے بے وضو پن کے بارے میں ہم نے کلام کیا، یعنی اس سے جو طہارت حاصل ہوگی طہارت حکمیہ، اس پر ہم نے کلام کیا، اور پورا وضو کے بارے میں تفصیلی کلام بیان کرنے کے بعد اب انشاءاللہ غسل کے موضوع پر ہم کلام کریں گے کہ یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ اہم مضمون ہے، اور ہر شخص کو جو عاقل بالغ ہے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے احکام سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں، کیونکہ وضو صرف چار اعضاء کے دھونے کا نام ہے، لیکن غسل اگر واجب ہو جاتا ہے تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصہ بدن کو دھونا فرض ہو جاتا ہے، اور اس میں احتیاطیں وضو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں احتیاط نہیں کرتا اور اس کا غسل نامکمل رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر وہ نہ نماز کے قابل رہے گا اور نہ بہت سی اور دیگر چیزوں کے قابل رہے گا، اور گناہ گار علیحدہ ہوگا۔ اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ ان مسائل کو بھی سماعت فرمائیں تاکہ ہر شخص اپنے غسل کے بارے میں غور و تفکر بھی کر سکے کہ سابقہ زندگی میں وہ صحیح طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرتا رہا ہے یا نہیں۔ تو اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے وضو کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ وضو مکمل کرنے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے طہارت کی یا وضو کی نیت شرط نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان پانی استعمال کر لے اور اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو پھر بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی فی نفس ہی بالذات یا بغیر کسی اور چیز سے ملے ہوئے، بغیر کسی نیت وغیرہ کے تعلق کے، وہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے، جیسے کہ آگ جلانے والی ہے، ہم جلنے کی نیت کریں نہ کریں وہ جلائے گی، اسی طرح پانی فی نفس ہی پاک ہوتا ہے، نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا بھی ہے، لہذا اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ نجاست حکمیہ کو ختم کر دیتا ہے، نجاست حقیقیہ کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا وضو ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر کسی نے بغیر نیت کے غسل کر لیا اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور اس کو احناف اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ثواب الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان نیت کرے گا تو عمل پہ ثواب کا ترتب ہوتا ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہوگی تو اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا غسل کا مسئلہ بھی یہ ہے، اگر غسل ہم پر واجب ہو جائے اور انسان پانی پورے بدن پر بہا لے، یعنی اس کے غسل کے فرائض مکمل کر دے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر بلا نیت ہے ثواب نہیں پائے گا۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے نیت بھی کرنی ہوگی۔ تو غسل جو ہے یہ بہت سی اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو غسل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غسل فرض ہو گیا، اس کو واجب بھی کہہ دیتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، اور دوسرا غسل جو یعنی ایک فرض یا واجب ہوتا ہے، دوسرا سنت ہوتا ہے، تیسرا مستحب ہوتا ہے۔
غسل کے فرض یا واجب ہو جانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو فقہا نے 5 اسباب لکھے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کب غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایام حیض ختم ہوتے ہیں تو پھر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی جب تک ایام حیض ہیں بہنوں پر ایک ایسی ناپاکی طاری ہوتی ہے کہ اگر وہ حالت حیض میں نہا بھی لیں تو وہ ناپاکی دور نہیں ہوتی، لیکن جب یہ حالت ختم ہوتی ہے تو یہی حالت حیض حالت جنابت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ غسل کرتے ہیں تو یہ جنابت دور ہو جاتی ہے اور بہن پاک و صاف ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا سبب ہے یعنی غسل کے وجوب کا سبب نفاس، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک عورت پر حالت طاری ہوتی ہے اور اس حالت میں وہ نجاست حکمیہ جو طاری ہوئی وہ پانی سے زائل نہیں ہوتی، یعنی اس وقت تک جب تک یہ حالت طاری ہے۔ ہاں جب یہ حالت ختم ہوتی ہے وہی جنابت طاری ہو جاتی ہے، پھر جب غسل کرتے ہیں تو وہ جنابت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ویسے تو انشاءاللہ حیض و نفاس کا بیان آئے گا تو ہم اس میں اب تفصیل سے عرض کر دیں گے، لیکن یہ ہمارے گھروں کی بڑی بوڑھیوں کے بعض اپنے ہی بنائے ہوئے مسائل ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ دوسروں کو بھی گناہ گار کرتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس، شریعت میں نفاس کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی 40 روز تک تو یہ نفاس ہو سکتا ہے، لیکن بالفرض 41ویں یا 42ویں روز بھی اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ نفاس نہیں رہے گا، 40 دن کے بعد گویا کہ نفاس ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، یہ 3 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 4 دن میں بھی، ہفتے میں بھی، اور اگر بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک ہفتے میں تو عورت پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ غسل کر کے فوراً نمازیں شروع کر دے۔ چنانچہ بڑی بوڑھیوں کا مسئلہ غلط ہے کہ 40 روز تک عورت پاک ہی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ اگر ایک ہفتے میں بلیڈنگ وغیرہ ختم ہو گئی تو غسل کر کے نمازیں شروع کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پہلے سائل آپ کی خدمت پہ عرض کر رہے تھے کہ یہ ہماری تمام بہنیں ذرا اچھی طرح مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ رک جاتی ہے، چاہے 3 دن میں، چاہے 4 دن میں، چاہے ہفتے میں، تو ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد نمازیں شروع کر دیں۔ گویا کہ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کے لیے تو ایک حد مقرر ہے، کم کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک ہفتے بعد بہن محسوس کرتی ہیں کہ اب بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو ان کو فوراً غسل کرنا اور نمازوں کا آغاز کر دینا فرض ہوگا۔ چنانچہ بڑی بوڑھیوں کو جو یہ مسئلہ ہے، گھر کی بزرگ خواتین جو ارشاد فرماتی ہیں کہ جی عورت 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے، یہ شدید بعض صورتوں میں گناہ بن جائے گا، اس لیے کہ ایک ہفتے میں پاک ہو گئی اور اس کے بعد بڑی بوڑھیوں نے کہا کہ تم ناپاک ہی ہو تو گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ غسل کے وجوب کے 5 اسباب ہیں، جن میں سے پہلا سبب حالت حیض کا ختم ہونا ہے، دوسرا سبب حالت نفاس کا ختم ہونا ہے، تیسرا سبب ہوتا ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے، صبح اٹھ کے اس نے محسوس کیا کہ اسے احتلام ہوا ہے تو یہ بھی غسل کے وجوب کا ایک سبب ہے۔ لیکن اس کے وجوب غسل کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے کہ صبح جب انسان جاگے تو اپنے کپڑے پر تری وغیرہ پائے، یعنی مادہ منویہ کی تری محسوس ہونا یہ ضروری ہے، یعنی موجود ہونا ضروری ہے۔ صرف اگر کسی کو خواب یاد ہے یا احتلام ہونا یاد ہے بالفرض، لیکن صبح جاگ کر جب وہ دیکھتا ہے تو کوئی کپڑے پہ نشان نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک معیار مقرر فرمایا کہ اگر کوئی صبح جاگتا ہے اور کپڑوں پر تری پاتا ہے تو پھر وہ غسل کرے گا، ورنہ غسل نہیں کرے گا۔ چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض جاگتے میں ہو، ایک تو 3 تو ہم نے بتایا کہ ایام حیض کا ختم ہونا، ایام نفاس کا ختم ہونا، اور سوتے میں احتلام وغیرہ جس سے ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب ہوتا ہے کہ اگر جاگتے میں انسان بالفرض جو مادہ منویہ ہے یہ انسان کا جاگتے میں خارج ہو جائے اور بشہوت خارج ہو تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ 5ویں صورت جو ہے وہ تعلق زوجین ہوتی ہے کہ اگر 2 مرد عورت آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں کہ جن کے بعد غسل کرنا انسان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع اسباب ہیں، جیسے جمعے کی وجہ سے ہم غسل کرتے ہیں، عیدین پہ غسل کرتے ہیں، یا میدان عرفات میں غسل کیا جاتا ہے، یہ سب سنت ہوتے ہیں، سنن کریمہ کے مطابق یہ غسل کیے جاتے ہیں، لیکن جو وجوب والے ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ ایک کالر ہمارے تو دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا سا اب چونکہ مختلف فیملیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں تو بہرحال ہر چیز کو بہت زیادہ اس طرح اوپنلی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شرعی مسائل ہیں بہرحال، اور شرعی مسائل کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے،
اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ احکام پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام پھر امت کو بتائے۔ لہٰذا یہ وضاحت کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ بسا اوقات کچھ مسائل سننے کے بعد کچھ لوگ ایسی فیلنگز محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بات بیان نہیں ہونی چاہیے، اس طرح میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس قسم کے ذرائع کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا ہے، تو اس لیے پھر ہم بذرا محتاط الفاظ میں بہرحال مسائل بیان کرنے ہی پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی مطلب شرم و حیا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہ روکا۔ تو خواتین باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی مسائل پوچھا کرتی تھیں، اور آپ پردے میں رہتے ہوئے بہت ہی محتاط الفاظ میں ان کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرم و حیا والی ذات اور کون سی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جب شرعی مسائل کے بیان کی باری آئی تو آپ نے مسائل کو بیان کیا۔ اس لیے تھوڑی سی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس قسم کے مسائل ذکر کرنے پڑتے ہیں، اور بعض جو دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے چونکہ یہ مسائل اتنے اجنبی نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت کیا، سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس فیلڈ کے اندر رہتے ہیں، باقاعدہ ہزارہ لوگوں سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ایسی فیملیز ہیں جن کو دین کی بلا مبالغہ الف بے بھی پتہ نہیں، انہیں یعنی ایسے لوگ ہمیں اپنی زندگی میں ملے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح تو کئی دفعہ غسل واجب ہوا اور ہم تو اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ جب اس قسم کے کوئی مسائل بیان ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں کوئی منفی تصور نہ پیدا ہو۔ کالر ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ مزارات پر عرس وغیرہ کی تقریبات ہوتی ہیں، کیا اس میں عورتوں کا جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے عرس سے قطع نظر عام دنوں میں، کیونکہ عرس میں تو بہت ہی رش ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی فقہاء اسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عورت کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ مزارات وغیرہ پر نہ جائے بلکہ اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزارات پر جانا عورتوں کا ناجائز ہے۔ اگر عورتیں صحیح شرائط کے ساتھ مزارات پر جائیں تو بہرحال جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ پہ لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع قبرستان میں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں، شہداء احد کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر مزارات پر حاضر ہونا مطلقاً ناجائز ہوتا تو وہاں پر بھی ناجائز ہوتا، اس لیے کہ اگر ایک چیز مکہ مدینے کے علاوہ میں ناجائز یا حرام ہے تو مکہ مدینے میں جائز نہیں ہو جائے گی، لہذا فی نفسی جائز ہے۔ لیکن اگر بہنیں اس میں مثلا عام دنوں میں نکلتی ہیں، مثال کے طور پر اگر وہ باپردہ نکلتی ہیں، راستہ پرامن ہے، محرم ساتھ ہے، اور جس مزار پہ جاتی ہیں وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا، اور عورتیں وہاں پر ادب میں یا عقیدت میں حد سے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ قواعد یا قیودات شرعیہ کو ملحوظ رکھتی ہیں، تو ان کا جانا جائز ہے۔ لیکن پھر بھی فقہاء نے فرمایا کہ ان کو اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کا بہرحال گھر سے باہر نکلنا اکثر فتنے کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر جب یہ عام دنوں میں یہ حکم ہے تو اعراس بزرگان دین میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا اس میں تو بدرجہ اولا بہنوں کے لیے تلقین یہی ہوگی کہ وہ اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں، ایسے مقامات پہ ہرگز نہ جائیں کہ جہاں مردوں عورتوں کا ایسا اختلاط ہو کہ وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہو اور دیگر معاملات بھی ہو جاتے ہوں۔ بہرحال تو ہم نے پورے حکم ہر طریقے سے بیان کر دیے۔ آراس بزرگان دین میں بہنوں کو گھر پہ رہنا ہی زیادہ انسب اور اولا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا وقت بتا دیجئے۔ دیکھیں فجر کا وقت ہوتا ہے جب صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے کناروں سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے اور پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے اسلامی نمازوں کے کیلنڈر اگر آپ لے لیں تو وقت فجر طلوع صبح صادق لکھا ہوگا، یہ سمجھ لیں فجر کا اول وقت ہے، اور فجر کا آخری وقت طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ جیسی سورج کی پہلی کرن نکلے گی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی اب اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اسلامی کیلنڈر کا آپ اوقات کی کیلنڈر رکھ لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ ہوتا ہے، اس کے بعد وقت ظہر لکھا ہوتا ہے۔ یہ وقت ظہر اصل میں ظہر کے ابتدائی وقت لکھا ہوتا ہے، اس کا وقت رہتا ہے پھر عصر تک، عصر کا وقت رہتا ہے مغرب تک، مغرب کا وقت رہتا ہے عشاء تک، اور پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے فجر تک۔ یہ پوری رات عشاء کا وقت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 12 بجے تک عشاء پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فجر قضا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اس کا وقت ہوتا ہے فجر تک۔ اسی طرح وطر جو ہوتے ہیں ان کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے فجر تک۔ عشاء کے فرض سے پہلے اگر یاد ہے تو وطر ادا کریں گے، نہیں ہوگا اس میں ترتیب لازم ہے، لیکن چنانچہ ان دونوں کا یعنی عشاء کا اور وطر کا آخری وقت تو سیم ہے کہ فجر تک ہے، لیکن ابتدا کے اندر اختلاف ہے، یعنی تھوڑا مختلف ہے کہ عشاء کا وقت مغرب کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے تو آپ فرض ادا کریں گے، لیکن وطر کا وقت فرض کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک وہی جیسے آپ نمازوں کے اوقات کے مستند کوئی کیلنڈر لے لیں، اس میں تمام یہ اوقات لکھے ہوتے ہیں، اسی کو فالو کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ بہن نے فرمایا اگر کسی کے الرجی کی وجہ سے ناک اور آنکھ سے پانی بہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں ناک سے تو جتنا مرضی پانی بہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اس کو ہم کراہت اس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن ناک وغیرہ سے پانی خارج ہوتا ہے تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں دکھتی آنکھ سے یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی جاری ہو، اب چاہے وہ الرجی کی وجہ سے ہو، کیونکہ یہ آشوب چشم بھی بعض اوقات اس قسم کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، یا بس بیماری کی وجہ سے جو بھی آنکھ سے پانی بہے گا وہ نجاست ہوتی ہے، ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دیا کرتا ہے، اس لیے اس میں ذرا احتیاط کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا بہن نے خارمن کال کی تھی کہ یہ کوئی کسی علاقہ ہے، کوئی گاؤں وغیرہ ہے جس میں ڈاکٹرز وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو یہ کمپاؤنڈر جو ہوتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کچھ عرصے پریکٹس وغیرہ کرنے کے بعد اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان سے ان کا علاج کرنا اور ان سے علاج کروانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صحیح علاج کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہ ہو کسی کا بھی علاج کرنے کو اختیار کرنا فقہاء نے حرام لکھا ہے، کیونکہ یہ مقولہ جسے مشہور ہے لوگوں میں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوگا۔ اسی قسم کے کمپاؤنڈر غلط انجیکشن لگا دیتے ہیں، غلط معاملات ہوتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں، اس لیے قطعاً غیر مناسب ہے کہ ان لوگوں کو بالکل اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ صحیح بھی علاج کر رہے ہوں تو لیکن چونکہ یہ قانوناً بھی جرم ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کو قانون کے اعتبار سے گورنمنٹ کے اعتبار سے اجازت نہ ملی ہو وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ناجائز ہے قانوناً بھی شرعاً بھی، لہٰذا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ان سے علاج نہ کروایا جائے۔ لیکن اب یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا ایک گاؤں ہے کہ جس میں کوئی علاج کرنے والا ہے ہی نہیں، مثلا ڈاکٹر ہے ہی نہیں، تو کیا کریں؟ تو اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو بڑے امراض ہیں اس کا علاج ہرگز نہ کریں، باقی نزلہ ہے، کھانسی ہے، سر درد ہے، اس قسم کے علاج بہرحال تو عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے یار یہ گولی کھا لو سے نزلے کے لیے بہت اچھی ہے، یہ کھانسی کا شربت پی لو یہ بہت اچھا ہے، اس قسم کے چھوٹے علاج یہ اختیار کر لے، لیکن بڑے علاج اور یہ خاص طور پہ امراض کی تشخیص والے معاملات اس میں اگر یہ ہاتھ ڈالے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس معاملے میں تو پھر ان گاؤں والوں کو بھی کہا جائے گا کہ اس کے اوپر اعتماد ہرگز نہ کریں بلکہ تھوڑی تکلیف اٹھائیں اور شہر تک آنے کے بعد وہاں پر اپنا علاج کروائیں۔ آج کے مسائل لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ امام صاحب 3 رکعت پڑھ چکے تھے اور ان کو چوتھی کے لیے اٹھنا تھا لیکن یاد نہ رہا، تیسری پر بیٹھ گئے، ایک مقتدی نے لقمہ دیا ان کو تو یہ کھڑے ہو گئے، تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر امام صاحب تیسری پڑھ کر بیٹھے غلطی سے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے رہے، مثلا جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جتنی دیر گزری ہے اتنی دیر اگر امام صاحب بیٹھے رہے اور پھر مقتدی کا لقمہ تھا انہوں نے اس کو قبول کیا تو آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن اگر جیسے ہی بیٹھے تھے ان کو یاد آیا یا مقتدی نے لقمہ دیا اور یہ فوراً کھڑے ہو گئے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ابھی نہیں گزری تھی تو یہ ان پہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ دیکھا یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور بڑا طویل سجدہ کرتے ہیں اور اس میں دعا مانگتے رہتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نفل نمازوں کے سجدوں میں طویل دعائیں طلب فرمائی ہیں اور سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ مقبولیت کے زیادہ قریب بھی شمار کیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو شرعاً یہ بالکل جائز ہے، اس میں ممانعت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میں ابھی نیا 1 مہینہ ہوا ہے مسلمان ہوا ہوں تو آپ لوگ میری مدد کریں، تو ان شخص نے جب وہ شخص باہر نکل گیا تو جا کے اس کو تنبیہ کی کہ آپ کو اس طرح مسجد میں کھڑے ہو کر مدد کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جس نے آپ کو مسلمان کیا کیا اس نے آپ کو یہ ادب نہیں بتایا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے نمازی میرے پیچھے لگ گئے کہ آپ نے کیوں اس کو اس طرح بولا ہے، تو کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کوئی نیا مسلمان ہو چاہے پرانا مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس طرح بلند آواز کر کے نمازیوں کو خلل میں مبتلا کرنے کے ساتھ طلب امداد کو سختی سے منع فرمایا ہے۔
اصل میں نظیر یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کو مسجد میں اعلانیہ تلاش کر رہا ہے تو تم اس کے خلاف یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز کو نہ ملائے. یعنی وہ ایک برا کام کر رہا ہے اور سرکار نے اس مقام پہ، جس کو ہم عرف عام میں بد دعا کہتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے کہو کہ اللہ تجھ سے وہ چیز نہ ملائے، اس لیے کہ تو اپنی چیز کی تلاش میں اعلان کر رہا ہے اور نماز مسجد کے احترام کے منافی یہ کام ہے، لوگوں کے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ ملائے. اس پر ہی قیاس ہے. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اپنے لیے طلب امداد کرنا یہ سختی سے ممنوع ہے. اگر کوئی شخص خود اعلان کرتا ہے کہ میری مدد کرو، اور یہ اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کے نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں، خود نماز بھی پوری نہیں پڑھتے ہیں، فوراً پیچھے بھاگ جائیں گے، اور یہ ایک مسجد کے بعد دوسری تیسری چوتھی ان کی ٹھیکے داریاں ہوتی ہیں، علاقے باٹے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے خود ایسے لوگوں کو پکڑا ہے کہ ایک ہی کہانی لے کر کبھی ایک مسجد میں آئیں گے، پھر دوسری مسجد میں آئیں گے، بلکہ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات کہ ایک رمضان آ کے مسجد میں ڈرامہ بازی کرتے ہیں، پھر اگلے رمضان میں وہی ڈرامہ بازی دوسری مسجدوں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہرحال پتہ تو نہیں ہوتا سب کو کہ کون نمازی وہاں پڑھتا کون نہیں. تو اس طرح 3-4 جگہوں پر ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑا ہے اور ان کو شرمندہ بھی کیا ہے. لیکن یہ ڈھیٹ قوم ہوتی ہے کہ جو صرف خانہ خدا کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا پہلے قصد و ارادہ کر رہے ہوں، وہ کیا شرم و حیا کرے گا. تو بہرحال اس شخص کا اس طرح طلب امداد کرنا بالکل ناجائز تھا، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی مدد کرنے کے لیے مسجد میں باقاعدہ اعلان کرنا اتنا یہ گناہ ہے، اور جو شخص اس کی مدد کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر کسی نے 1 درہم اس کی مدد کے لیے دیا تو اب 70 درہم اور خرچ کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا سمجھیے کہ یہ مسجد کے سائلین کو پہلی بات تو کہ روکا جائے، ان کو ہرگز سوال نہ کرنے دیا جائے، اور اگر یہ مانگتے ہیں تو ان کی مدد کرنا گناہ ہے، ثواب نہیں ہے. لہذا جس بھائی نے کویسچن کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ نے اس شخص کو روکا یا پیار سے تنبیہ کی کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جن نمازیوں نے آپ کو الٹا برا بھلا کہا وہ تمام نمازی بھی گناہ گار ہوئے کہ آپ کا تلقین کرنا بالکل درست تھا، ان کا ہمدردی کا اظہار کرنا بالکل غلط ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ جس شخص نے یہ اعلان کیا وہ جھوٹا ہی تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہو اور مسجد میں آ کے اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی کہانی بنا کے پیش کر رہا ہو. تو اس لیے اس قسم کے پیدر پہ دھوکے کے واقعات دیکھنے کے باوجود پھر ایسے لوگوں کی امداد کرنا یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح تو ایک مجرم کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. بدگمانی ہمیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن بھولا بھالا بھی اتنا نہ بن جائے کہ دوسرا ہماری جیبی کاٹ کے لے جائے اور ہم بیٹھے رہ جائیں. تو اس لیے اس دور میں ذرا ہوش حواس کے ساتھ یہ میں اپنے اطراف میں نگاہ رکھنی چاہیے. تو آپ نے بہرحال ٹھیک کیا، دیگر نمازیوں نے غلطی کی، اس شخص کا اعلان کرنا گناہ تھا، توبہ اس پر لازم تھی، آپ پر لازم نہیں تھی. ایک دن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دوسرے دن ولیمہ نہیں کیا تو پھر کیا شریعت کا مطالبہ ہے، کب کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیے کہ شادی کے دوسرے دن تیسرے دن اس کے ولیمے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دلہا اور دلہن پہلی مرتبہ ملتے ہیں اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ ہے ولیمہ. بس مثال کے طور پر رخصتی ہو گئی لیکن ساتھ رہنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے، جیسے سفر طے کر رہے ہیں تو پھر شادی کے بعد تو دوسرا کیا تیسرا چوتھا 5واں دن مثلا گزر گیا سفر میں، تو یہ اصل میں دوسرے تیسرے دن کی قید نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ جب شب زفاف یہ کہلاتی ہے اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جائے وہ ولیمہ کہلاتا ہے. وہ چاہے دوسرے دن یہ شادی جو ایجاب و قبول ہو گیا اس کے دوسرے دن شب زفاف تھی یا تیسرے دن یا چوتھے دن، بس اس سے اگلے دن کھانا کھلانا ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے. اور اگر یہ نکل جائے تو پھر گویا کہ سنت ترک ہو گئی، پھر کھلائیں گے تو مستحب سنت ادا نہیں ہوگی. مختصر سا بریک لیں گے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ 11ویں کا ختم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے. اگر اس کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، اس مخصوص تاریخ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسی تاریخ میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ایصال ثواب کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو لازم و ضروری سمجھے یا یہ کہے کہ 11 کو ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو یہ قیودات غلط ہیں، یہ تخصیصات غلط ہیں. لیکن 11ویں کا مطلب ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے کھانا کھلانا اور پھر اس کا نام 11ویں رکھ دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور اس پہ باقاعدہ ایک تختی لگا دی تھی جس پہ لکھا تھا لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت
اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس کی طرف اسے منسوب کر دینا، یہ بھی طریقہ صحابہ کرام رہا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آپ کے سامنے رہا اور آپ نے منع نہ کیا، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اور اسے پھر منسوب کر دینا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، چاہے نام کوئی بھی رکھ دیں 11ویں شریف یا ان کے ایصال ثواب کی محفل، تو بہرحال یہ بالکل جائز ہے بشرطے کہ خرافات اس میں شامل نہ کی جائیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے؟ ان کے دوست نے طلاق دے دی ہیں۔ دیکھیے اس پہ صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، جن پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان سے بڑا مجتہد صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی نہیں گزرا ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ کون ہو سکتا ہے کہ جو پورے صحابہ کے اتفاق کے بعد اور چاروں ائمہ اربعہ کے اتفاق کے بعد پھر کھڑا ہو کر بولے کہ جی 3 طلاقیں ایک وقت کی ایک ہوتی ہیں؟ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طلاقیں چاہے ایک وقت میں دی جائیں، چاہے علیحدہ علیحدہ دی جائیں، ایک لفظ سے دی جائیں، چاہے 3 الفاظ سے دی جائیں، یہ 3 ہی پڑیں گی اور عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب بھائی نے کوشچن کیا کہ کیا رجوع کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا لیکن ابھی ہمارا تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اس کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ یہ سرکار نے کنایتاً ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ جب تک تم دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہوگا تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ لہذا قرآن سے ثابت ہوا کہ تیسری طلاق کے بعد عورت کو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، اور حدیث سے ثابت ہوا کہ دخول بھی باقاعدہ ہوگا، تب وہ پہلے شوہر کے قابل ہوگی۔ اب اپنے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے شوہر کی عدت گزاریں گی، پھر دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کریں گی، تعلق زوجین قائم ہو، پھر دوسرا شخص طلاق دے، اس کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ بتائے گا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن وہ زنا کا دروازہ کھول دے گا، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ چونکہ اب وقت کم ہو گیا ہے، میں معذرت بہت چاہتا ہوں کہ 2-3 کویسچن رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جمعرات کے روز پہلے ان سوالات کو لیں گے، پھر دیگر کویسچنز کے جوابات ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت کو سمجھنے اور چاہے وہ ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، رضائے الہی کی خاطر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔